In the name of Allah, the most gracious, most merciful. سب سے پہلے میں جو محسوس کرتا ہوں وہ بات بتا دوں. میں یہ سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو دنیا میں انسان آئے اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پتہ نہیں کیونکہ 7 بلین کے حساب سے 25-30 ہزار لوگ ابھی تک مر گئے ہوں گے. آج ابتدا ہوئی سنڈے کی، اتوار کی، اور 12:30 ہو رہے یہاں کے، تو 1 لاکھ تو بھی انسان دنیا سے چلے گئے ہوں گے. اور اس طرح سے اگر میں صدیوں کے حساب سے سوچوں تو انگنت انسان آئے اور اپنے جذبات، اپنے خواہشات لے کے کفن میں لپٹے ہوئے قبر میں سو گئے. بہت بڑا نقصان ہوگا انسان کا اگر اپنی ذات کو نہیں سمجھے گا. تو ایک انسان خود کی ذات سمجھنا ہے اور اس کی جو محبت ہے دنیاوی اعتبار کی، وہ سب فنا ہونا ہے. چاہے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، بیوی بچے ہو، یا ہمسائے کے ہو، یا رشتہ دار ہو، یا دوست احباب ہو، یہ سارے کے سارے یہاں آپ کو خیر بات کہہ دیں گے، الوداع کہہ دیں گے. اور الوداع یہ ہے کہ پھر تم دوبارہ نہیں آؤ گے ادھر. یعنی الوداع جس کو تم ودا کر دے رہے اللہ کے بھروسے، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. انسان کا ایک ایک وقت اہم ہے، ایک ایک سیکنڈ اہم ہے. جس کو واقع اس کے بعد کی زندگی چاہیے، اس کے لیے میرا اشارہ ہے. اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں. جامن، کیونکہ میں شوگر کی بیماری کا ہوں اور بلڈ پریشر ہے میرے پاس، اور کافی کچھ بیماریاں اندر ہے میرے، لیکن جیسے کینسر یا ٹی بی، اس طرح کی جو جذامی بیماریاں، یا اس طرح کی جو بھیانک کہلاتی ہے، جو عبرتناک ہوتی ہے، اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا. میں ان بیماریوں سے محفوظ ہوں. چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، اس سے ہی میں گھبرا جاتا ہوں. اللہ ان کا کیا ہوگا جن کو جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے نوازا یہاں، اور وہ صبر کے سوا اور کچھ نہیں کر سکے. اسی طرح انسان موت کے بعد کچھ نہیں کر سکے گا اگر میری بات نہیں سمجھے گا. تو جس طرح بیماریوں نے تمہارا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا میں، اسی طرح تم ایمان پہ نہیں جاؤ گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ مجھے بتانا ہے. اور میں ایک جامن جو صرف انڈیا میں جو ہے یہ آپ کو فروٹ ملے گا، اور اس کو بلیک بیری بھی، اور جو ہے پلم بھی کہتے ہیں انڈیا کے حساب سے، کیونکہ یہاں امریکہ میں نہیں ملتا ہو. البتہ امیزون سے آپ منگا لے سکتے ہیں، امیزون سے ہر چیز منگا سکتے ہیں. مگر اس کا بھی یہ بھی بتا دوں، اگر وقت پر بل پے نہیں کرے جانے انجانے میں تو $35 فائن ڈال دیتا ہے. وہ اس سے بچے. اور یہاں اوبر جو ہے، اوبر جو ٹیکسی ہے، اگر آپ اس کو بلاتے ہیں منڈے، بعض وقت پروفیشنل رش آورس کے وقت میں بلاتے ہیں، $10 زیادہ ڈالتا ہے. اس سے بچیں. حفاظت کے لیے، کفایت شری کے لیے بول رہا ہوں. میری عادت ہے بیماریوں کے ساتھ ساتھ نقصان سے بھی بچانا. میرے ویڈیوز میں آپ چیک کریں، جو ہے یوٹیوب کے ذریعے، یا آج کل کے کمپیوٹر کے ذریعے، یا جو ہے آن لائن کے ذریعے آپ کے کریڈٹ کارڈز لے کے ہائیک بھی کرتے ہیں، نقصان بھی کرتے ہیں آپ کا. اس سے بھی بچے بول کے بتاتا ہوں. اب تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں کہ سیل فون جو آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اکثر کہیں تو بھی گرا دیتا ہے، یا پانی میں گر جاتا ہے، یا پھر جو ہے آپ جاتے ہو کہیں نہ کہیں کھو دیتے ہیں. یہ بھی ایک اسراف ہے. انسان کو صرف جو ہے موت یاد رکھنی چاہیے. اس سے آپ کا یہ جو سیل فون ہے آپ کا ذکر چھین لیتا ہے، آپ کا آخرت چھین لیتا ہے، آپ کو اللہ سے رابطہ کرنا چھین دیتا ہے. اگر جو آدمی ذکر کرے اس کے لیے بڑی بات ہے، لیکن میں ایک اشارہ یہ بھی دے دوں یہ سیل فون کا. اللہ اکبر اذان گونجتی ہے. آج کل سیل فون کھلتے ہی بعض جگہ جو ہے خیرات لگی ہوئی ہے آج کل مسلمانوں کے پاس، اور آپ کو اللہ یاد دلایا جا رہا، اللہ کی تعریف ہو رہی، آپ کو نیکی مل جا رہی. انسان حشر کے میدان میں ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ویسے ٹائم ایسے یہ سیل فون سے اللہ اکبر پوری دنیا میں گونج رہا. اب آپ غور کریں باتوں پہ میرے. میں کیسے طریقے سے بتاتا ہوں ہر بات، یہ نیا انداز ہے یا نہیں دیکھیں. اب انسان جو پیدا ہوتا ہے، اب میں جیسے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تو وہ چپ ہو جا رہا، ورنہ رو رہا. پھر اس کے بعد میں اور ایک عربی میں وہ کیا نشید تھی نہیں معلوم، وہ
جو عربی بچے کو سنا رہا تو وہ جھوم رہا، ہاتھ پیر جو ہلا رہا، اور جیسے بند کرے وہ رو رہا. تو انسان بچپن سے اشارہ مل جاتا ہے اللہ کا، وہ بتانا ہے مجھے. اب اللہ کو جو ہے صحیح طریقے سے ہندو کرسچن یا جو نہیں پہچانتا، اس واسطے جو ہے بھگوان گاڈ ایشور کہتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر گاڈ، بھگوان، ایشور اور اللہ خدا، یہ بنا جانچ پڑتال کے انسان بولتا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا کے اندر ایسا پاور ہے اللہ کا جو ہے ہر انسان کو خدا کی یاد دہانی کراتا ہے بچپن سے. یہ بہت بڑی نشانی اللہ کی. اب اللہ کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے رجت شرما، آج کی عدالت، وہ جو شو ہوتا ہے جس میں ہر سیاسی اور جو ہے اسپورٹس کے اور فلمی دنیا کے اداکاروں کو بلاتا ہے، اور ان کی جو ہے وہاں پہ اچھے خاصی طریقے سے کھینچائی ہوتی ہے. اس کی عدالت میں اس کے مدعا کے سامنے وہ چارج جو ہوتی ہے، اس کے اندر رجت شرما اس کے اوپر ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اس نے کہا یا جو اس نے ادا کیا، جو اس نے بولا ہے دنیا میں. تو اس میں اسد الدین حیدرآباد دکن کے ہمارے اویس الدین مرحوم کا بیٹا عدالت میں ایک لڑکی پوچھ رہی ہے اس سے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ٹیررزم مسلمان کرتا ہے. اس کے جواب میں اسد الدین نے بتایا گاندھی کو مسلمان نے نہیں مارا، اندرا گاندھی کو مسلمان نے نہیں مارا. پھر اس نے راجیو گاندھی کا بھول گیا، خیر راجیو گاندھی کو بھی مسلمان نہیں مارا، لیکن یہ بتایا کہ سرداروں کو کون مارا اندرا گاندھی کے اساسینیشن کے بعد. وہ بیچ میں رکنا چاہ رہی تھی بات. یہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہندو کو یا کرسچن کو یا جوئش کو اللہ نے کان بند کر دیے، وہ نہیں سن سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بہت بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو. اشارہ ہے اللہ کے ہزار نشانیوں میں سے. کیوں نہیں سمجھ سک رہی بچی؟ جبکہ گاندھی کو مسلمان نہیں مارا، وہ بات کے بعد کرٹیسائز کرنا چاہ رہی، یا پھر وہ اس کے اوپر برجستہ اور کچھ کہنا چاہ رہی، وہ تیر و نشتر کی طرح تیر چلانا چاہ رہی پھر اسد الدین پہ. جبکہ اسد الدین نے اپنی بات پوری کر دی. مسلمان نے نہیں مارا گاندھی کو، اندرا کو نہیں مارا، سرداروں کو جو ہے 1984 اساسینیشن کے بعد مسلمانوں نے نہیں مارا. لیکن نہیں سمجھ میں آئے گا، انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. یہ جہنم میں جانے والوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، قلوبوں کو بند کر دیا، سیل لگا دیا. یہ اشارہ ہے بہت بڑا. اس سے بڑا اشارہ غیر کو نہیں سمجھ میں آئے گا. دوسری بات دیکھو، یہ جو انڈیا میں نالج ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر جو ٹیررزم ہے 90% دوسرے کرتے ہیں، دوسری جماعتیں والے، دوسرے مذہب والے اور دوسرے انسان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. 90% صرف جو ابھی جو نکالے ریشیوز کا 7% مسلمان ٹیررزم کرتا ہے 9/11 کے بعد سے اب تک. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لیبل لگا دیا گیا مسلمان ٹیررسٹ ہے. یہ غیروں کا ایک شیطانی حربہ ہے، ہتھیار ہے، اس کو سمجھے. دوسرا یہ اب میں پوائنٹ بتاؤں. دیکھو، اسلام از ناٹ اے پیس بول کے ایک خاص کر کے اسلام کے حساب سے یوٹیوب پر ایک موسٹ پاپولر کے جیسا وہاں پر ایک جو سائٹ رہتا ہے اس میں اسلام از ناٹ اے پیس بول کے جوش کرسچن ہندو بولتا ہے. اب یہ میں پوچھتا ہوں جو اور کرسچن ہندو کو ہندوازم پیس بول کے کیوں نہیں ہے؟ کرسچینٹی کو کیوں نہیں ہے پیس بول کے؟ جوئشزم کو پیس بول کے لکھے نہیں ہے. یہاں تک کہ بدھزم کو بھی پیس بول کے نہیں ہے. صرف اللہ کیوں دیا یہ نام لفظ پیس؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ تم انٹر ہو گئے تو تم کو جنت ہے. یہ اصل پیس ہے. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ اللہ نے کان بند کر دیے، آنکھ، اور وہ دیکھنا بند کر دیا، سمجھنا بند کر دیا. سمم بکم مم فارمولا ہے جو ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے دین کو نہیں سمجھنا چاہتے، اسلام کے معنی پیس نہیں سمجھ سکتے. یہ بتانا ہے مجھے. اچھا، اب میں جامن کی جو بات کی کیونکہ میرا اصل مقصد ہوتا ہے اسلام بتانا، وہ بتانا تھا مجھے. اب میں بیماریوں کے تعلق سے بتا رہا ہوں. جامن آپ جو ہے
اس کی گٹلی کو سکھا کر پاؤڈر بنا کے آپ وہ استعمال کریں 8 دن، انشاءاللہ آپ کو شوگر کی بیماری سے شفا ملے گی۔ دوسرا یہ کہ ایک بڑی الائچی کارڈمم جو اس کو بولتے ہیں، بڑی بگ ون، چھوٹی نہیں، وہ الائچی کے 7 دانے روز کھا لیا کریں 7-8 دن تک۔ یا پھر آپ یہ ہے صبح فجر کے وقت جیسے فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے آپ 11 دفعہ درود پڑھ کر 11 بار اول 11 بار آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور بیچ میں 7 دفعہ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے 80 ہے شاید، اس کو پڑھ لے۔ 18واں سور 17 یا 18واں پارہ ہے بنی اسرائیل، اس میں ملے گا، اور اس کی 80 آیت ہوگی، اس کا خل ربی ادخلنی مدخلہ صدیقی وخرجنی مخرجہ صدیق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا، یہ ڈھونڈ لیں اور یہ 7 بار پڑھ لیں۔ 11 بار درود شریف، 7 بار جو ہے خل ربی ادخلنی مدخلہ صدیق وخرجنی مخرجہ صدیق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا، پھر 11 بار درود شریف صبح فجر کے وقت آپ فجر کے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں، پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ روزانہ کا معمول بنا لیں 50 دن تک۔ یہ ایک ضابطہ، ایک سسٹم ہے، یہ جو ہے میں اپنے زندگی میں عمل نہیں کرا، لیکن یہ میں کافی وقت پڑھتا رہا۔ میں شاید میرے کو شوگر 20 سال سے ہے اور میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے دانت گر گئے، میری آنکھوں کے اوپر حملہ ہے، میرے بال چلے گئے، اور میرے جو دوسرے اعضاء کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے آگے چل کے۔ تو جو ابتدا والے ہیں یہ فارمولہ 50 دن کا کنٹینیو کرے، 7 بار خل ربی ادخلنی پڑھنا ہے، 11 بار درود شریف پہلے، 11 بار آخر میں درود شریف فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ دوسرا یہ کہ 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ اول بسم اللہ آخر، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ درود، 11 دفعہ پھر بعد میں درود۔ یہ بھی آپ 50 دن تک فجر اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیے۔ یہ دونوں معمول بنا لیں، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر سے بچیں گے۔ سب سے بڑی بات ایمان اور یقین سے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس یقین ہے تو یہ بیماری صدا کے لیے چلی جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے، یہ بائبل میں بھی ہے، یہی دعا بائبل میں بھی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بائبل میں بھی، اس واسطے کہ پچھلے پیغمبر بھی یہ پڑھے ہیں۔ جس طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سارے پیغمبر پڑھے ہیں، آپ بھی تکلیف میں رہے تو یہ پڑھ لیا کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ کے اندر خوشی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کثرت سے پڑھیں، بسم اللہ بار بار کہتے رہیں، الحمدللہ اللہ اکبر یہ ذکر میں رکھیں، تو بیماری سے شفا ملے گی شوگر کی۔ یہ میرا ایمان ہے کہ 50 دن آپ پڑھ کے دیکھیں، سسٹم کے حساب سے آپ کی بیماری جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔